جس طرح اللہ رب العالمین نے خشکی پر جانور پیدا کر رکھے ہیں ہماری غذائی ضرورت کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بھی اپنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں ہماری غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 96 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تم احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ سمندر کا شکار، سمندر کا پانی یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ سمندر کا شکار کرنے کے بعد ہم اسی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوران سفر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کے بارے میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ اب یہ فقہا کا اختلاف ہے، بہت زیادہ گمبھیر اختلاف ہے کہ سمندر کا کون کون سا جانور وہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ مجھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں زیادہ وزن نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمندر کا جو جانور یا سمندر کی جو مخلوق ہمارے لیے حلال کہی گئی ہے وہ ہے مچھلی، میں اسی کو زیادہ ترجیح دیا کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا احلت لنا میتتان و دمان کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے ہیں، دو خون ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ وہ دو مردار کون سے ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی۔ اور دو خون کون سے ہیں؟ کلیجی اور تلی۔ یہاں بات آپ کو سمجھا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی اور ٹڈی کو جو مردار کہا ہے، کلیجی اور تلی کو جو خون کہا ہے، وہ لغت کے اعتبار سے کہا ہے، ورنہ عربی محاورے میں مردہ ٹڈی، مردہ مچھلی مردہ نہیں کہلاتی۔ کلیجی اور تلی کو خون نہیں کہا جاتا عربی محاورے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حدیث کے اندر جو مردہ کہا ہے یا خون کہا ہے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہا ہے۔ اب